يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج بتاریخ 29/4/2020 رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ احکام اور مسائل پر مشتمل یہ درس ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے صیام کے آداب۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ، رب کریم نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں ایک طرف فرضیت صیام کے تعلق سے ہمیں آگاہی عطا فرمائی، وہیں دوسری طرف تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ گویا کہ صائم روزہ رکھنے والا شخص اس بات کی طرف خاص دھیان اور توجہ دے کہ روزے کی مشروعیت ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ہوئی ہے، آخر کیا چیز اس کے پیچھے مقصود ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ جب تک یہ حقائق ذہن نشین نہیں ہوں گے اور اسے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ذرائع اور اسباب و وسائل مہیا نہیں ہوں گے، مقصد کے حصول میں وہ ناکام رہے گا۔ لعلکم تتقون کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عظیم الشان مقصد کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس فریضے کے پیچھے ایک عظیم الشان مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی یہ انسان کی زندگی کے اندر ہر پل ہر لحظہ اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو انسان ناکام ہے۔ مسلمان کی زندگی کے تمام ہی اوقات میں تقوی کی عظیم الشان صفت جڑی رہنی چاہیے، اور تقوی وقایہ سے ہے، جس کے معنی ہے بچاؤ۔ انسان اپنے نفس کا بچاؤ کرے تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے، ہلاک ہونے سے، نقصان میں پڑنے سے، اذیت اور دکھ اور تکلیف سے، ان تمام چیزوں سے جو دنیا اور آخرت
دونوں جہان میں اس کے لیے خسارے کا باعث بن سکتی ہیں۔ آخرت میں رب کریم کے غضب سے، اس کے عذاب سے، جہنم سے اور ہر طرح کی دکھ اور تکلیف سے یہ بچاؤ جو تقویٰ کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، جس کے دو اہم ارکان ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رکن انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو تقویٰ نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ پہلا رکن اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا لانا، اور دوسرا رکن جن چیزوں سے وہ منع کرتا ہے ان چیزوں سے باز آ جانا۔ رب کیا چاہتا ہے ان کو اختیار کر لینا، کیا نہیں چاہتا ہے ان چیزوں سے بچنا۔ رب کی پسند کیا ہے وہ اپنی پسند بن جانا، رب کریم کی ناپسند کیا ہے وہ اپنی نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے قرار پانا۔ یہ کیفیت جہاں بہت سارے اعمال کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ معطر ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کے اندر یہ کیفیت اس کے بیشتر اوقات میں رواں دواں ہوتے ہیں، ان میں سر فہرست صیام اور روزہ یہ کردار بحسن و خوبی نبھاتا ہے۔ صائم جب وہ حالت صیام سے ہے تو یہ عبادت اسے ان اہم امور کی نشاندہی بھی کرتی ہے، یاد بھی دلاتی ہے، اور اس کے لیے نفع بخش کردار ادا کرتی ہے۔ حالت صیام میں بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس کی نزدیکی چاہتا ہے، رب کریم سے وہ اپنے درمیان کے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے قریب سے قریب تر ہونے کی کوششوں میں ہوتا ہے، جو ظاہری اور معنوی ہر طرح کے شہوات سے اپنے آپ کو دور کر کے ہی ممکن تھا، اور صیام نے اس فاصلے کو مختصر کر دیا۔ چنانچہ کھانے پینے کی شہوت، انسان کی چاہت، اور جن سے مخالف کی طرف میلان کی چاہت، جسے پچھلے کسی درس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، صفت بہیمیت۔ اس کی نفس بہیمیت کا شکار ہوتی ہے، اور بہیمیت کے اندر دو اہم باب ہیں جو انسان کے اندر بہت ہی اعلیٰ درجے کے داخل ہو جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور دونوں کا تعلق انسان کے نچلے حصے سے، پیٹ اور شرمگاہ سے ہے۔ الفم والفرج، الفم والفرج، یہ جو انسان کے پیٹ اور نیچے کے حصے سے متعلق انسان کی اپنی چاہتیں، انسان کے اپنی آرزوئیں، اس زندگی کے اندر اسے شاہ راہ سے ہٹا کر ناپسندیدگی کے راستے پر لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ صیام نے انہی دونوں بنیادوں پر کاری ضرب لگایا، چنانچہ کھانے اور پینے کی ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔
تاکہ جیسا کہ مثل ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان اسباب کو ختم کر دیا جن اسباب کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ طغیانیت آ سکتی تھی، یہ سرکشی آ سکتی تھی، اس راستے ہی پر پہرے بٹھا دیے۔ اور یاد رہے کچھ چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر اس میں کثرت پائی جائے تو انسان سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا سستی اور کاہلی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کثرت الطعام، زیادہ کھانا، اور کثرت النوم، زیادہ سونا، اور کثرت الکلام، زیادہ بولنا۔ تو زیادہ بولنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی زیادتی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس کے اندر کی جو صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات اس کی زندگی کے لیے تباہ کن اثرات لے کر کے آتی ہیں۔ زیادہ کھانے کی صفت، زیادہ سونے کی صفت، زیادہ بولنے کی صفت۔ آپ شریعت اسلامیہ کے اصول اور حکمتوں کو اگر دیکھیں تو وہ ان تین راستوں پر پہرے بٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کہا گیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے کوئی تعلق نہ رکھے جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اپنی کوئی دلچسپی ہی نہ رکھے جو لا یعنی ہے، یعنی جس کا اس کی زندگی سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ پر، آخرت کے دن پر جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات بولے یا خاموشی اختیار کرے، پہرے بٹھائے۔ اور ایسے ہی ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کسی بھی انسان نے کسی بھی برتن کو اپنے پیٹ سے زیادہ خطرناک نہیں بھرا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اتنا کھائے کہ جس سے اپنی پیٹھ کو سیدھی رکھ سکے۔ یہ سب تعلیمات دراصل اس لیے ہیں تاکہ طغیانیت سے، اس کی طغیانیت سے، اس کے اندر پائے جانے والے شر اور فساد سے انسان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے، توسط کا حکم دیتا ہے، نہ ہی پورے طور پر مباح چیزوں سے منع کرتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر اس میں انوالو ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ درمیانی درجے سے چیزوں کو اختیار کرنے کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ادب ہے جو ہر صائم کی زندگی میں خاص طور سے آنی چاہیے کہ تقویٰ کی صفت صیام کے راستے سے، جو اللہ رب العالمین نے اسے ایک اہم ترین ذریعہ بنایا ہے، تو یہ اس کی زندگی میں آئے، اس کا وجود ہو، اس کے اثرات ہوں، وہ انہیں محسوس کر رہا ہو، انہیں پا رہا ہو۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے اور بہت سارے خیر کے اعمال ان مبارک ایام میں انجام دیتا ہے،
یہ سارے کے سارے کام اور رب کی رضا کے لیے کرے. یہ اہم ترین آداب میں سے ایک ادب ہے، اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آداب واجبہ میں سے، کہ ان سارے کاموں کو وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے. دنیاوی مقاصد میں سے کوئی مقصد ان سارے کاموں کے پیچھے کہیں بھی نظر نہ آئے، نہ تو تلاوت قرآن کے پیچھے، نہ ہی صیام و قیام کے پیچھے، اور نہ ہی جود و سخا کے پیچھے. جو بھی اچھے اور بھلے کام وہ ان مبارک ایام میں انجام دے سکے، اپنی نیتوں کو صاف ستھری رکھتے ہوئے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کا پیکر بن سکے، کہ ہمیں کسی سے کچھ بھی مطلوب نہیں ہے، کچھ بھی خواہش نہیں ہے. تو اگر واقعی اس کی دل کی آواز ہے تو اخلاص موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ارادے سے، کوئی اور مقصود نہیں ہے، احتساب، ثواب کے ارادے سے. روزہ رمضان کے روزے اگر وہ شخص رکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے من قام رمضان، قیام رمضان بھی اگر وہ ثواب کے ارادے سے کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ رمضان المبارک کے اہم اور واجبی آداب میں سے ایک ادب ہے. اسی طریقے سے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو صیام کے ساتھ میل نہ کھائیں، جو صیام کے ساتھ، روزے کے ساتھ میل نہ کھا سکے. صیام کیا چاہتا ہے؟ وہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں، اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ہماری زندگی میں آئیں. صیام کن چیزوں کو نہیں چاہتا ہے، ایسی چیزوں سے بچیں. صیام کے تقاضے کن کن چیزوں سے دوری بنانے کے ہیں، ایسی چیزوں سے ہم دوری بنانے کی کوششیں کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اور جہالت کی چیزوں کو پورے طور پر اپنے سے دور نہ کرے، تو کھانا اور پانی کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین کو اسے بھوکا رکھنے کے پیچھے کوئی اور مقصود نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص سے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے. کوئی گویا کہ بھوکا اور پیاسا رکھنا فی نفسہ ہی مقصود نہیں ہے، کہ انسان اپنے نفس کو عذاب دے، تکلیف دے، اسے دکھ اور اذیت میں مبتلا کر دے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ عظیم مقاصد ہیں. وہ مقاصد اگر ہماری زندگی میں نہیں آتے تو ہمارے صیام کے پیچھے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کے تقاضے سے میل نہیں کھاتی. روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ کس طرح کے صفات اور اعمال ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. صیام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو روکیں، الامساک،
روکیں، ان چیزوں سے روکیں کہ جو اچھی اور بہتر خصلت نہ ہو، اچھے عادات نہ ہوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں، دور کریں اور دوری بنائیں. کیونکہ صیام کی جو مشروعیت ہے وہ نفس کو پاک صاف بنانے کے لیے ہے. صیام کی جو مشروعیت ہوئی ہے وہ تہذیب نفس کے لیے ہے، نفس کو مہذب کرنے کے لیے ہے، نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہے، نفس کے اندر پائی جانے والی کمیوں کو، گندگی کو، میل کچیل کو، ہر طرح کے بغض، نفرت، کینے، کپٹ، یہ جیسا بھی میل اس کے اندر پایا جا رہا ہے ظاہری اور معنوی، ان ساری چیزوں سے اس نفس کو پاک کرنے کے لیے صیام کو مشروع اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اس لیے مشروع اللہ نے کیا صیام کو تاکہ خیر کا عادی اس نفس کو بنایا جائے، اس لیے صیام کو مشروع قرار دیا گیا. تو اگر خیر کے کاموں کی چاہت اور لگن اس دل کا حصہ نہیں بن سکتی تو صیام کے پیچھے کا جو عظیم مقصود ہے وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہو سکا. تو اللہ رب العالمین اس صیام کے پیچھے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس صیام کے پیچھے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل دماغ کو پورے طور پر ہر طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف کر سکیں اور خیر نام کی چیزوں کو اس نفس کے اندر، اس دل کے اندر جگہ دے سکیں، اور صرف جگہ ہی نہ دیں بلکہ دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کریں، دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگیں. خیر کی چیزیں اس دل کے اندر قرار پانے کے لیے بےتاب ہوں اور وہ دل ان خیر کی چیزوں کو تلاش کر کر کے ایک ایک کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے بھی قرار ہو. تو صرف دل کو خالی کرنا مقصود نہیں ہے گندگی سے، کہ گندگی سے دلوں کو پاک و صاف کر دیا جائے، یہ فی نفسی ہی مکمل مقصود نہیں ہے، یہ آدھا ہے، اس کو صفائی کہہ سکتے ہیں. آدھا یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کی چیزوں کو جگہ دیں، خیر سے اس کو آباد کریں، کیونکہ خالی دل خالی نہیں رہتا، خالی دل خالی نہیں رہتا، اس میں کوئی نہ کوئی بسیرا کرتا ہے. تو اگر کسی نہ کسی کو بسیرا کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اچھی اور بھلی چیزوں کو، اچھے بھلے عادات کو، اچھے بھلے خصائل کو وہاں بسیرا کرنے کے لیے ہم دعوت دیں تاکہ بری چیزیں وہاں نہ آ سکیں، غلط چیزوں کو وہاں آنے کی جگہ نہ مل سکے. ایک شاعر کہتا ہے اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. فلاں کی محبت ہمارے دلوں تک آئی اور اس دل میں جگہ بنا لی. فلاں کی محبت ہمارے دلوں تک آئی اور دل کے اندر اس نے جگہ بنا لیا. کیسے جگہ بنا لیا؟ صادف قلبا فارغا، جس دل کے پاس وہ پہنچی وہ دل خالی تھا. تو خالی جگہ میں آنا اور ٹھہرنا یہ آسان ہوتا ہے. خالی دل پا کر کے وہ وہاں پہ رک گئی. خالی دل پا کر کے اگر وہ دل مشغول ہوتی، جگہ نہ ہوتی تو آ کر کے وہ واپس جاتی. آپ ایک بال جو کھیلتے ہیں، آپ کسی مضبوط چیز پر، دیوار پر پھینکیں، پتھر پر پھینکیں تو کیا بال اس دیوار سے جا کر کے وہیں رک جائے گا؟ واپس آ جائے گا. ہر وہ چیز. لیکن اگر آپ مٹی میں پھینکیں اس کو، جو مٹی ایک دم نرم ملائم قسم کی ہو، ایک دم، کیا کرے گی وہ مٹی؟ جگہ دے لے گی اپنے اندر، وہاں اس کے اندر گنجائش. تو جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں وہ جگہ بنا لیتی ہے. فتمکنا، اس لیے اس نے جڑ پکڑ لیا.
تو فی نفسہ ہی مقصود یہ نہیں ہے کہ دلوں کو گندگی اور ہر طرح کی نجاست سے اور ہر طرح کے برے اخلاق اور کردار سے، ہر طرح کے میل کچیل سے، انسان بغض و نفرت سے دلوں کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرے. یہ آدھا ادھورا مقصود ہے. مقصود کامل تب ہوتا ہے جب اس دل کو آباد کر سکیں، اس کے اندر خیر کے جذبات کو بیدار کر سکیں. اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیداری نہیں رہتی، جب تک کہ بار بار بیدار کرنے کی کوششوں کے سلسلوں کو قائم نہ رکھا جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دن میں 5 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا، بطور فرض کر دیا. بار بار آپ اس کے اندر یہ بیداری پیدا کرتے رہیں، صبح و شام دعائیں کرتے رہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، کھانے کے اذکار، بیٹھنے کے اذکار، مختلف مناسبت کے اذکار. یہ اس لیے تاکہ یاد دہانی کے سلسلے قائم رہیں، کہیں اس جگہ بسیرا کرنے کے بعد وہ سست اور غافل نہ پڑ جائے. جو مقصود ہے خیر کی عادت ڈالنے اور اس کو زندہ رکھنے کا، وہ مقصود پورے طور پر حاصل ہو سکے. اور یہ کام تب مکمل ہوگا جب برائی کے راستوں پر پہرے بٹھا دیے جائیں. یعنی دل سے خالی کر لیا گیا اور دل میں پاکیزگی آ گئی اور وہاں اچھی عادتیں اور خصلتیں بٹھا دی گئیں اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے کوششوں اور یاد دہانی کے سلسلے جاری ہو گئے، لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا. کام مکمل تب ہوگا جب غلط راستے سے گندگی کے آنے کا امکان باقی رہے. برائیوں کے راستے جب تک کھلے ہیں، برے اخلاق اور منکرات کے راستے جب تک اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جب تک وہ پورے طور پر سیف نہیں ہے، تو اسے بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خیر کی ان چیزوں کو اپناؤ، پر ان سے ہوشیار رہو، ان سے بیدار رہو، ان سے دوری بنا کر کے رکھو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جو برے کام ہیں صرف یہ نہیں کہ ان کاموں کو نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، دوری بنا کر کے رکھو، ان کے قریب تک نہ جاؤ. اگر ایسا کریں گے تو اس خیر کو پورے طور پر سیو کرنے میں کامیاب ہو سکیں. پھر وہ خیر پروان چڑھنے میں اسے کافی حد تک مدد ملے گی. ایسے جیسے کہ کھیت کے اندر کسان جب بیج ڈال دیتا ہے اور اس بیج کے آثار اسے نظر آنے لگتے ہیں کہ کھیتی کے کچھ ہرے پودے نکل آئے، تو آرام سے گھر نہیں بیٹھ جاتا، وہ کھیتی کا چکر لگاتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہیں کوئی ایسی چیز جو اس پود کو نقصان پہنچانے والی ہو اس کھیت کے اندر آ کر کے بسیرا تو نہیں بنا رہی ہے. ایسی کوئی بھی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اکھاڑ پھینک دیتا ہے. دور دور تک ایسی کسی چیز کو وہ وہاں نہیں آنے دیتا. ہاں البتہ اسے پانی دیتا رہتا ہے، اسے کھاد دیتا رہتا ہے، اسے قوت پہنچانے والی ساری چیزیں دیتا رہتا ہے، لیکن وہ چیزیں برداشت نہیں کرتا جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو. تو نقصان پہنچانے والی چیزوں پر کڑی نظر رکھنا اور اس سے دوری بنانا، یہ طاقت پہنچانے کے بڑے اہم راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہم نہ استعمال کریں اور مقصود حاصل ہو گیا؟ نہیں.
جب تک کہ آپ ان برائیوں کے راستوں پر پہرے نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی روایت صحیح ہے، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کے پیچھے جو چیز انہیں حاصل ہو رہی ہے، کیا حاصل ہوگی؟ بھوک، بس یہ چیز ان کو مل رہی ہے کہ وہ بھوکے ہیں، وہ بھوک ان کو حاصل ہو رہی ہے اس دن میں۔ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے ایسے رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، صلاۃ اللیل قیام اللیل کرنے والے ہیں، کہ رات کے اس قیام میں اگر انہیں کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ شب بیداری ہے، کہ رات میں یہ بیدار تھے، رات میں یہ اٹھے تھے، رات میں اتنے دیر تک یہ جاگے، لیکن اس قیام کے پیچھے کیا کچھ ملا ان کو؟ اس بیداری کے علاوہ کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو اس کے پیچھے مقصود تھا اس مقصود کو حاصل نہیں کر سکے، رب کا تقوی بھی نہیں حاصل ہوا، برائیوں سے دوری بھی نہیں بنا سکے، خیر کی چیزوں کو اپنے اندر جگہ دے کر کے اس کا خوگر بنانے کی صفت اپنے اندر بیدار نہیں کر سکے، اور نہ ہی دوریوں نہ ہی برائیوں اور نقصان دہ چیزوں سے دوری بنانے کی عادت اپنے اندر ڈال سکے۔ اس کو الرجی کہیں، کہ ایسی چیزوں سے انسان کو الرجی ہونے لگے۔ ایک شخص کہے گا نہیں ہم کو ان سب چیزوں سے الرجی ہے، تو کیا سونے کے وقت آپ جب بستر پر لیٹتے ہیں تو سب سے آخری چیز جو زبان پر یا دماغ میں چلتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کا نام ہوتا ہے؟ کیا ظاہری اور معنوی طہارت سے ہم اپنے آپ کے اس دن کا خاتمہ کرتے ہیں؟ ظاہری طہارت یعنی وضو، اور معنوی طہارت یعنی دعائیں۔ ظاہری طہارت یعنی وضو بنا کر کے ہم بستر پر لیٹے، معنوی طہارت یعنی وہ کلمات سب سے آخر میں ہماری زبان پر آتے ہیں جو رب کریم ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں، اپنی زبان پر لائیں وہ کلمات۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی ہم نے صیام کے ذریعے سے کچھ حاصل کیا ہے، ہم نے اس کے ذریعے سے دو اہم چیزوں کو اپنے اندر جگہ دی ہے، نیکیوں کی عادت اور برائیوں سے دوری۔ نیکیوں کو اپنے اندر جگہ دینا اور اس کا خوگر بنانا، اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ جب تک انسان، ایک ضابطے کے طور پر یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک انسان حالت صیام کے علاوہ میں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں کرتا، حالت صیام کے علاوہ میں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں حاصل کرتا جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حالت صیام میں ایسی چیزیں جو کہ عام حالات میں، صیام کے علاوہ کے حالات میں اس کے لیے حلال تھی، لیکن صیام کی حالت میں، روزے کی حالت میں وہ ایسی چیزوں کو رب کی رضا کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، حرام کر لیتا ہے، اس سے بچتا ہے، حالانکہ وہ مباح ہیں۔ حالت صیام کے علاوہ میں سال کے 11 مہینے میں ان چیزوں کا کھانا پینا استعمال کرنا وہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے، لیکن ان مخصوص ایام کے اندر وہ مباح چیزیں ہم انہیں کیا بناتے ہیں؟ حرام، انہیں ہم مباح اپنے اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب تک انسان کے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ چیزیں جو عام حالات میں انسان کے یہاں مباح تھیں اور انہیں اب وہ حرام کر لے رہا ہے،
رب کا تقرب اور اس کا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، چاہے وہ صیام کی حالت میں ہو یا صیام کے علاوہ کی حالت میں ہو، جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو یا افعال سے ہو، باتیں بولنے سے ہوں یا کام کرنے سے ان کا تعلق ہو، جب تک ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لے گا وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ رب کریم کا مقرب بندہ کب بنے گا؟ جب محرمات ابدیہ سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے۔ جھوٹ بولنا کون نہیں جانتا ہے کہ گناہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا گناہ ہے۔ خیانت کرنا، چوری کرنا، برائی کرنا، گالی گلوچ بکنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ٹوہ میں پڑنا، کسی کے مال پر بری نگاہ رکھنا، کسی کی عزت، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان عام حالات میں انہیں حرام اور ناجائز تصور کرتا ہے، عام حالات میں انہیں حرام اور ناجائز سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دی ہیں۔ پر کھانا کھانا، پانی پینا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ ملنا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عام حالات میں جائز اور حلال قرار دی ہے۔ صیام یہ تصور دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ چیزیں جو تمہارے سال کے 11 مہینے کے دنوں میں حلال اور جائز تھی، اس مہینے کے دن کے اندر تم نے اسے، اس جائز کو حرام سمجھ لیا اور اس پر عمل کر رہے ہو اور پوری پابندی کے ساتھ کر رہے ہو، تو وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس مہینے کے دن کے اندر، بلکہ سارے مہینے کے دن اور رات تمام ہی اوقات کے اندر اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان چیزوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور اس میں ایک ٹریننگ بھی ہے کہ اگر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو آپ روک سکتے ہو تو حرام سے اپنے آپ کو روکنا یہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ حلال سے رکنا یہ انسان کے لیے مشکل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا ہوا ہے، پھر اس سے رکنا نفس پر شاق اور بھاری گزرتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو حرام ہوں اس کے بنسبت اس سے رکنا اور اس سے دوری بنانا یہ اس سے زیادہ آسان ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ زیادہ خطرناک ہے کہ ایسی حرام چیزیں اس کی زندگی کے اندر باقی رہ جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ حالت صیام سے وہ رہے، تو گویا کہ اس نے صیام سے فائدہ نہیں اٹھایا، حلال کو حرام بنانے میں تو کامیاب رہا، پر جو ہمیشہ ہمیشہ کا حرام تھا انہیں حرام باور کرنے پر اور اپنی زندگی سے انہیں نکالنے پر وہ کامیاب نہیں رہ سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصائم فی عبادۃ ما لم یغتب مسلما، روزے دار تب تک وہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کرے، او یؤذیہ، یا کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ یہ صائم کے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہ وہ کسی کی غیبت کرے، کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو دکھ پہنچائے، یہ صائم کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما صام من ظل یأکل لحوم الناس، وہ تو روزے ہی سے نہیں کہ جو دن بھر لوگوں کا گوشت ہی کھاتا رہے، وہ کہاں روزے سے؟ جو لوگوں کا گوشت کھاتا پھرے وہ روزے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر صحیح معنی میں اپنے روزے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو حقیقی معنی میں جو حرام چیزیں ہیں اس سے دوری بنا کر کے ہی ممکن ہے۔
اور جو خیر کی چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، انہیں اپنی زندگی کا سب سے بہترین وصف قرار دینے اور محبوب ترین چیزیں اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے ہی وہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سلف صالحین کے تعلق سے بعض اہل علم نے نقل کیا کہ جب وہ روزے سے ہوتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اپنی زندگی کے بیشتر اوقات، اپنے روزے کے بیشتر اوقات وہ مساجد کے اندر گزاریں۔ اذا صاموا جلسوا فی المساجد، کوشش ان کی ہوتی، کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ خیر کی چیزوں کو اپنے اندر داخل کر سکیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یعنی ایک ہی وقت میں دو عظیم الشان کام انجام وہ دے سکیں۔ اور ان کا کہنا ہوتا نحفظ صومنا، ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا کر کے گویا کہ روزے کی حفاظت انہی دونوں راستوں سے ممکن ہے کہ خیر کی چیزوں کو انسان اپنے دل سے قریب کرے، اپنے نفس سے قریب کرے، اچھی اور بھلی چیزوں کی طرف مائل ہو اور دل دماغ کے اندر ان کا بسیرا کرے۔ صیام کی حفاظت کا ایک بہترین راستہ۔ دوسرا راستہ شر کی چیزوں سے دوری بنائیں، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ دوسرا راستہ ہے۔ ان دونوں راستوں ہی سے ایک شخص اپنے روزے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت، جب تم روزے سے رہو، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، تو چاہیے کہ تمہارا کان اور تمہاری آنکھ یہ بھی روزے سے رہیں۔ جب تم روزے سے اپنا دن گزارو تو کوشش کرو کہ تمہارا کان بھی روزے سے رہے اور تمہاری آنکھ بھی روزے سے رہے، وَلِسَانُكَ، اور تمہاری زبان بھی روزے سے رہے۔ کن چیزوں سے؟ عن الغیبت والنمیمہ، غیبت سے اور چغل خوری سے۔ آگے فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَى الْجَارِ، اور پڑوسی کو نقصان پہنچانے سے بچائیں۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ، اور روزہ رکھا ہے آپ نے تو آپ کے اوپر سکون اور اطمینان کی چادر تننی چاہیے، سکون اور وقار کی چادر اپنے اوپر دراز کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، اور روزے کا دن اور افطاری کا دن دونوں ایک جیسی نہ رکھو، یعنی آپ نے کچھ دن ایسے بھی گزارے ہیں کہ جس میں آپ روزے سے نہیں تھے، اور یہ مبارک ایام آپ روزے سے گزار رہے ہیں، دونوں ہی دنوں کو ایک جیسی عادتوں کے ساتھ آپ نہ گزاریں، ایک ہی طریقے کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ روزے کے جب ایام آپ گزاریں تو اس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، خیر کی چیزوں کو اپنے اندر جگہ دیتے ہوئے اور شر کی چیزوں سے پورے طور پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، تو یہ روزے کے اہم ترین آداب میں سے ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شر کی چیزوں کو اگر اس نے اپنے نفس سے دور کیا، فتنہ و فساد کی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور برے اخلاق سے، بد کرداری سے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، تو ایسا انسان بڑھ بڑھ کر کے نیکیاں کرنے کا جستجو رکھے گا، خیر کی چیزوں میں انوالو ہونے کی پوری کوششیں کرے گا، کیونکہ رکاوٹ والی چیزوں کو دور کر دیا، تباہ ہونے والی چیزوں کو اپنے نفس سے الگ کر دیا،
تو اب لے دے کر کے اس کے سامنے جو چیز موجود ہے وہ خیر کی طرف بڑھنے والی اور بڑھانے والی چیزیں ہی موجود ہیں. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے یا آداب میں سے ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ انسان اگر حالت صوم سے ہے تو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے بھی اپنے نفس کے اندر وہ صفت پیدا کرے جو جود و سخا کی صفت ہے، جود و سخا کی صفت ہے. والبر والاحسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر. یعنی انسان بدنی عبادات ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کو بھی اس میں شامل رکھے، کیونکہ جو اچھی عادات اور اچھی صفات صیام اس کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے، خواہ اس کا تعلق بدن سے ہو، خواہ اس کا تعلق مال سے ہو، خواہ دونوں سے ہو، ان تمام ہی خیر کی چیزوں کی طرف وہ ابھارتا ہے روزے دار کو. اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ نے ذکر فرمایا فَلَقَدْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رمضان المبارک میں اور دنوں کی بنسبت آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے، فیدارس القرآن، اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا مدارسہ کرتے، یعنی اسے سنتے اور سناتے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب جبریل علیہ السلام سے رمضان المبارک کے ایام میں آپ کی ملاقات ہوتی تو چلنے والی ہواؤں سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی تھی. یہ کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام نے نوٹ فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے دل دماغ کے اندر اگر طہارت ہے، پاکیزگی ہے، خیر خوبی ہے، اور اس نے اچھی اور بھلی عادتوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دیا ہے، گندی صفات کو اپنے دل سے رخصت کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ بند ہاتھ اپنے اندر نہیں، کھلا ہاتھ اپنے اندر پائے گا. وہ اپنے جیسی حالات دیگر اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ، بر اور احسان کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ کر کے وہ ایسا محسوس کرے گا کہ ہمیں ہر میدان کے اندر آگے ہی آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. انہی اہم ترین آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جھگڑے، لڑائی، گالی گلوچ، مار پیٹ، ناراضگی، غصہ اور اس کے آگے غصے کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر دور رکھنے کی کوشش کریں، پورے طور پر. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو صائم کے اندر اگر آئیں اور صائم اپنے صوم کی وجہ سے اس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہو تو صوم کا جو ایک عظیم الشان وصف ہے اس کے خیر اور اس کی نیکیوں سے وہ اسے محروم کر دے گا اور مصیبتوں اور بربادیوں کا اسے شکار بنائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم روزے سے رہو، جب تمہارا کوئی دن روزے کے ساتھ میں گزر رہا ہو، فلا یرفث، تو رفث نہ کرو، بیہودہ گوئی. رفث ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی کو کہتے ہیں، اور برائیوں کی طرف لے جانے والے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں ان کو رفث کہتے ہیں.
زنا سے لے کر کے اور ہر وہ چیزیں جو اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہیں، یہ رفث کے کلمے میں داخل ہے۔ فلا یرفث، تو برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ولا یسخب، ولا یسخب، اور جہاں ایک طرف اس نے بیہودہ گوئی یا برائی اور فحش و منکرات سے اپنے آپ کو بچایا، وہیں دوسری طرف ایسی عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے جو کہ گنوار، نادان، اکڑ اور جاہل قسم کے لوگوں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں۔ مہذب اور مثقف، تعلیم یافتہ اور شریف النفس لوگوں کی جو عادتیں اور خصلتیں ہیں اس سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں۔ کہا ولا یسخب، سخب کسے کہتے ہیں؟ سخب کہتے ہیں زور زور سے چیخنا اور چلانا، زور زور سے چیخنا اور چلانا۔ تو اگر کوئی شخص کچھ ایسے حالات سے گزر رہا ہو کہ وہاں پر لوگ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں اور روزے دار ان کے بیچ میں ہو، تو ان کے جیسا عمل نہ کرے، یا ابتداءً یہ خود کسی اور کے اوپر نہ چیخے نہ چلائے، اسی کام کو سہولت سے، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، تأنی کے ساتھ، صبر کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے، سخب سے بچے۔ ولا یسخب فإن صابه أحد أو قاتله، اگر کوئی شخص اسے گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، یا اس سے مار پیٹ کی کوششیں کر رہا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو یہ کہہ کر کے جان چھڑائے بھئی میں روزے سے ہوں، یعنی کسی چیز کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں آپ ایسے کہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اگر یہ جاہل جہالت پہ اتر آئیں تو جہالت کا جواب جہالت سے نہ دو، بلکہ ان کو منہ نہ لگاؤ، منہ پھیر لو، ایسے محسوس کرو کہ جیسے وہ کسی اور کے ساتھ مخاطب ہو۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، الا لا یجہلن احد علینا، خبردار سنو، ہمارے تعلق سے کوئی شخص جہالت کا معاملہ نہ کرے، لا یجہلن احد علینا، یعنی کوئی بدتمیزی کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہ کرے۔ فنجہل فوق جہل الجاہلین، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی جہالت سے بڑھ کر کے ہم اس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کریں گے۔ تو جہالت کا جواب جہالت سے، بدترین جہالت سے، جہالت کا جواب بدترین جہالت سے ہم دیں گے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ وہ بدتمیزی کا معاملہ کرتا ہے تو ہم اور بڑھ کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک اور معاملہ کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے بطور مثال، اگر آنکھ دکھائے تو آنکھ نکال لوں گا، یعنی یہ نہیں کہ میں بھی آنکھ دکھاؤں گا، آنکھ نکال لوں گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، یہ سب اسی کی تعبیر ہے جو زمانے جاہلیت کی تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے ذرہ برابر ایسا اور ویسا کیا تو یاد رکھنا، اس طرح کی جملے ہماری طرف سے ہمارے درمیان چلتے ہیں اور ہم کو اچھے لگتے ہیں، پر ہمیں کیا سکھایا گیا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین،
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا سیکھو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ، صرف معاف کرنا یہ ہے بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور رکھو کہ اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سناؤ، بتاؤ انہیں جہاں ایک طرف معاف کرو وہیں ساتھ ساتھ انہیں اچھی چیز سکھاؤ. جب اچھی چیز سیکھیں گے تو یہ بری چیزیں ان کی زندگی میں نہیں آئیں گی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہالت کی جو چیزیں ان کی طرف سے آ جائیں انہیں آپ دیکھی اندیکھی کر جائیں، تب آپ ان کو کچھ سکھا پائیں گے. تو پہلے تو آپ معاف کر دیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان کے کرتوت کی طرف آپ نہ جائیں، اور انہیں سکھانے کی کوشش کریں. اور سکھانا تب سود مند ہوگا جب آپ ان کی حرکتوں کو نوٹ نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ بھی ویسے کریں گے جیسے وہ کر رہے ہیں. ممکن ہے آپ بڑھ کر کے کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اسی لیے آگے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان آپ کو کچوکا دے. اچھا، آپ جیسے لوگوں کے خلاف آپ نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خیر ہی کیا تھا، آپ نے تو ان کے تعلق سے کبھی شر سوچا ہی نہیں تھا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کچوکے مارتا ہے. اچھا، آپ کو بھی نہیں چھوڑا ابھی تک، فلاں اور فلاں اور فلاں کو، اور آپ کا نمبر آیا. اب ایسے بڑھتے ہوئے سانپ کا سر کچل دینا چاہیے. یہاں شیطان کچوکا دیتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. تو اب اگر ایسی سوچ آنے لگے ذہن میں تو رب کریم نے ہمیں راستہ دیا. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ رحمان کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین کی پناہ میں جانے کی کوشش کرو تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچو. رب کی حفاظت کے بغیر تم یہ خیر کا کام نہیں کر سکتے. جو وہ امر بالعرف کا سلسلہ آپ نے جاری کیا تھا، وہ سلسلہ شیطان کو قطعاً ناپسند ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں سدھار آ جائے. جاہلوں کو آپ سکھا سکیں، انہیں بتا سکیں، انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کر سکیں. تو آپ دیکھی اندیکھی تبھی کر سکتے ہیں جب اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکیں. کچوکے دینے والے انسانوں میں سے آئیں، وہ کان بھر رہا، وہ کان بھر رہا، وہ کان بھر رہا ہو، مگر کسی کی طرف آپ کوئی دھیان نہ دیں تو آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہر ایک کی باتوں کو غور سے کان لگا کر سننے ہیں، ہاں صحیح کہا آپ نے بھی ٹھیک کہا، تو اب کچھ کرنا پڑے گا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے پاس ان کے کچھ خاص قسم کے شاگرد تشریف لائے اور کہا آپ نے جو ام الکتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی ہے اس کے خلاف کچھ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ہم اجازت لینے آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ہمیں اجازت دیں اس کا ہم اس کی نوٹس لیں اور اس کا رد کریں، جنہوں نے ان کی تفسیر کے خلاف اس طرح کی تحریریں لکھی ہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواباً ان سے کہا اب آپ کے پاس کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام ہے. آپ کے پاس کرنے کے اور کام نہیں ہے، یہی کام رہ گیا ہے. ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ اس تحریر پر نگاہ ڈالو، اس میں جو صحیح ہو اس کو نوٹ کر لو، اصلاح کر لو، اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. اس میں جو صحیح ہو وہ لے لو، اور جو اس میں بہتان تراشی ہو، تہمت ہو، اور یہ ہو اور ایسا ہو ایسا ہو، اسے چھوڑ دو. مختصر سا راستہ ہے. جو اچھی چیزیں ہیں اسے لے لو، اور جو اچھی کے علاوہ چیزیں ہیں ان کی طرف دھیان نہ دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تو جس نے بھی یہ طریقہ اپنایا اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی حفاظت کر لی.
اور جو ایسے لوگوں سے قریب رہا، صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ایسے لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ملتی رہی۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کی بھی حفاظت کیا اور اپنے ان شاگردان کی بھی حفاظت کیا، کیونکہ زندگی میں کرنے کے کام بہت ہیں، اور اس طرح کے مسائل میں الجھنے والے کبھی بڑے کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہاں سکھایا جا رہا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یاد کر لو تم کس حالت سے، کتنی عظیم عبادت کے ساتھ گزر رہے ہو، کیا اس عظیم عبادت کے اندر اگر اس طرح کے کام تم انجام دو گے تو تمہیں وہ مقام اور وہ چیزیں حاصل ہو سکیں گی جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نے اس عبادت کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یاد کر لو، تو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ انسان ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، برائیوں سے بچ جانا اور دیکھی اندیکھی کر دینا، یہ نیکی کے کام میں قوت کے ساتھ بڑھتے ہوئے چلے جانا ہے۔